وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کافی لوگ رجسٹرڈ ہیں اور جو 78 لاکھ لوگ ہیں وہ اس کرائیٹیریا میں آتے ہیں جن کی مہینے کی انکم 50,000 اور اس سے کم ہے. تو جو 50,000 اور اس سے کم انکم والے لوگ ہیں ان کا ڈیٹا وہ سندھ میں ٹوٹل 78 لاکھ فیملیز ہیں. تو ان کو یہ پیسے فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ سستا آٹا خرید سکیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کے پاس ایک نمبر ہے 8171. اس کے ذریعے جو شخص چیک کرنا چاہتا ہے کہ کیا میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں ہے وہ اس پہ میسج کرے گا. وہ اس میسج میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھیجے گا. جیسے ہی آئی ڈی کارڈ نمبر وہ 8171 پہ ڈالے گا تو اس کو وہاں سے میسج آ جائے گا کہ جی آپ کا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے یہ تو 78 لاکھ فیملیز آلریڈی ہیں جن کو حکومت سندھ یہ سبسڈی دے رہی ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی یہ محسوس کرنا چاہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ میری بھی منتھلی انکم 50,000 روپے سے کم ہے اور میں بھی مستحق ہوں تو اس کے لیے بھی میکینزم یہ بنایا گیا ہے. گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بات کی ہے کہ وہ بی آئی ایس پی کے سینٹرز چلا جائے اور وہاں معلومات کرے اور بتائے کہ جی میں بھی مستحق ہوں, ابھی تک میرا نام نہ ایس ایم ایس میں آ رہا ہے نہ لسٹ میں آ رہا ہے. تو وہ بھی بی آئی ایس پی والوں نے کہا کہ ودن 24 آورس وہ اس کو بھی شامل کر دیں گے اس لسٹ میں. تو ابھی تک جس طرح میں نے بتایا فیصلہ کہ 78 لاکھ خاندانوں کو یہ سپورٹ سندھ گورنمنٹ کرے گی تو یہ سے بڑھ بھی سکتے ہیں. تو کیبنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر یہ کل کو 50,000 سے کم انکم والے خاندان 78 لاکھ کی جگہ اگر 88 لاکھ بھی ہوتے ہیں تو حکومت سندھ ان کو پیسے دے گی, ان کو یہ پیسے دی جائیں گے تاکہ وہ سستا آٹا خرید سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی انقلابی قدم حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے. ان مہنگائی کے اس طوفان میں, اس حالات میں, اور خصوصی طور پہ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ ایک بہت بڑا ریلیف, ایک بہت بڑی کوشش حکومت کی طرف سے کی گئی ہے. اس ساری ایکسرسائز میں اس وقت تک, کیونکہ میں نے کہا کہ یہ لوگ بڑھ بھی سکتے ہیں, 78 لاکھ سے یہ 90 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, یہ 1 کروڑ بھی خاندان ہو سکتے ہیں, لیکن جو ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 78 لاکھ خاندانوں کا ہے جو 50,000 سے کم میں ہے. تو اس پہ حکومت سندھ کے 15.5 ارب روپے جو ہے وہ اس وقت وہ سبسڈی جاری ہے. تو اس ایک مہینے میں صرف آٹے کی مد میں حکومت سندھ 15.5 ارب روپے ان لوگوں کو دے گی تاکہ رمضان کے مہینے میں وہ سستا آٹا لے سکیں. آپ کو پتا ہے کہ حکومت سندھ جو کہ اس وقت سیلاب کا جو تباہ کاریاں ہوئیں اس سیلاب کی تباہ کاریوں میں حکومت سندھ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, بڑی کمٹمنٹس کی, اس پہ سب پہ کام چل رہا ہے. صرف 70 ارب روپے حکومت سندھ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. پھر 8.5 ارب روپے ویٹ کی جو لوگوں نے جن لوگوں نے گروئرز ہیں ان کو دیے گئے کہ جو کسانوں کو 8.5 ارب روپے جو گندم کی کاشت کریں گے اس میں حکومت سندھ جو ہے وہ اپنا شیئر اپنا ڈال رہی ہے. تو حکومت سندھ جو ہے اس نے فوکس کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی لوگوں کو ریلیف مل سکے پبلک کو وہ ریلیف دینا ہے, ہر حال میں دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ فیصلہ کیا گیا وہ کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. کافی ایسے لوگ ہیں جو والنٹیئر بڑی بڑی ایسوسیشنز کہتی ہیں کہ جی رمضان کا مہینہ ہے تو ہم چیزیں سستے داموں بیچیں گے. کافی ایسے لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ کار خیر کا کام ہے, ہم لوگوں کو مزید ریلیف دیں گے. لیکن کچھ لوگ منافع خور لوگ بھی ہیں, کچھ موقع پرست لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے بھی کس طرح کمایا جائے. اس سلسلے میں حکومت سندھ کے پاس نے پہلے دیے ہوئے تھے میجسٹریٹ کے پاور جو کہ ہمیشہ ہوتے ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اور ڈی سیز کے پاس ہوتے ہیں. اس بار گورنمنٹ آف سندھ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا, وہ کاپی پہ آپ سے ہم شیئر کر دیں گے. لیکن اب مزید جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران اور باقی جو ہمارے ایس اوز ہیں سیکشن آفیسرز ان کو بھی میجسٹریٹ کا پاور دیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ ہوگا کہ جی کہیں پہ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, کوئی شخص جو قیمت گورنمنٹ
نرخ مختلف رکھے گی، اس سے زیادہ کوئی چارج کر رہا ہے. ہر مختلف جو بھی چیزیں کھانے پینے کی اس پہ مختلف ریٹس گورنمنٹ فکس کرے گی. رمضان میں خاص طور پہ وہ فکس کیے جاتے ہیں، نارمل ڈیز میں بھی ہوتے ہیں، رمضان میں خاص طور پہ اس کو یقینی بنایا جاتا ہے. اگر اس کو زیادہ کوئی چارج کر رہا ہے تو ہم نے اس بار ایک اور بھی اس میں لے کے آئے ہیں کہ ہم اس کو پینلٹیز بھی بڑھا رہے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے صرف منافع خوری میں کما رہا ہے اور میجسٹریٹ نے آ کے اس کو بولا 10,000 روپے کا چالان دے دیا تو وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے یار میں نے 50 لاکھ کما لی، 10,000 روپے کا چالان دے کے میری جان چھوٹ گئی. اب وہ جو پینلٹیز کے اماؤنٹ بڑھائے جا رہے ہیں اور اس میں گرفتاری کے بھی اختیارات جو ہے وہ ان میجسٹریٹس کو دیے جا رہے ہیں کہ جی اگر کوئی منافع خوری کر رہا ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ میجسٹریٹس جو ہیں وہ موقع پہ ان ساری چیزوں پہ سخت سے سخت کارروائی کریں. تیسری امپورٹنٹ چیز، پورے سندھ بھر میں تحصیل لیول پہ بچت بازاریں لگائی جا رہی ہیں. اچھا، یہ مرتضیٰ باب صاحب بتا رہے ہیں کہ اسی میں لاء میں، کیونکہ لاء بنانے میں مرتضیٰ باب صاحب کا بڑا اہم کردار رہا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس میں ان دکانوں کو سیل کرنے کے اختیارات بھی جو ہے وہ بھی ان میجسٹریٹس کے پاس ہوں گے. تو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، دکانیں سیل بھی کر سکتے ہیں، اور پینلٹیز کے ہم نے اماؤنٹس بڑھا دیے تاکہ 10 لاکھ تک بھی کسی کو پینلٹی جو ہے وہ دی جا سکے گی کہ تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے. اور جو سامان جو اس کا کنفسکیٹ کیا جائے گا، جو بھی جو سامان اس کے پاس موجود ہے وہ بھی حکومت کو اختیار ہے کہ اس سامان کو کنفسکیٹ کر کے اس کو آکشن کرے. تو اس آکشن کے بھی جو پیسے آئیں گے وہ بھی گورنمنٹ کی کٹی میں جائیں گے تاکہ اس طرح کے لوگ اس طرح آئندہ سوچے بھی نہیں، چاہے وہ کتنے بڑے ہی سٹورز کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑی مارکیٹس کیوں نہ ہو، کوئی بڑے نام کیوں نہ ہو، بڑے برانڈز کیوں نہ ہو، جو بھی حکومت کے مقرر شدہ ریٹس اور اس کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی اس کے خلاف کوئی جاتا ہے تو اس کے خلاف اس طرح کی سختی وہ کی جائے گی. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ بچت بازار میں نے بتایا، وہ تحصیل لیول پہ بچت بازار جو ہیں سندھ بھر میں لگائے جا رہے ہیں اور اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مانیٹر کرے گی. وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پر سب کو اس میں ذمہ داری بھی دی ہے کہ مختلف منسٹر صاحبان، ایڈوائزر صاحبان، اسپیشل اسسٹنٹ صاحبان اور ایم پی ایم ایل اے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں، سب کو یہ ہوگا کہ جی وہ ان بچت بازاروں میں جائیں، ان کی اونرشپ لیں، اور ہمارا یہ پورا گورنمنٹ کی پرائرٹی ہوگی کہ جو بھی سرکاری ریٹس ہیں اور کم سے کم ریٹس میں لوگوں کو پورے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے اور پراپر طریقے سے کیا جائے. اس میں بھی تمام ڈپٹی کمشنرز کو اور چیف سیکرٹری کو وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی ہدایتیں دے دی ہیں کہ ابھی سے ساری اس کی پریکٹس کو سٹارٹ کیا جائے. پرائرٹی یہی ہے گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ کا یہ عزم بھی ہے کہ ہر حال میں ان تمام ساری چیزوں کو پراپر طریقے سے ان کو نہ صرف امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ اہم جو ہے وہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ سیلاب کے اس حالات میں ابھی تک سیلاب کی ہمیں جو پوزیشن ہے وہ ابھی بھی اس کے ہم پر افیکٹس چل رہے ہیں. ابھی بھی گورنمنٹ ری ایبلیٹیشن ان لوگوں کو جو ہے وہ سیٹلمنٹ پہ لگی ہوئی ہے، ابھی بھی لوگوں کو مختلف ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ مصروف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان رمضان کی حالت میں بھی اس وقت جس طرح میں نے بتایا کہ 15.5 ارب روپے اس مہینے رمضان میں جو ہے وہ خرچ ہونے شروع ہوں گے اور لوگوں کو سبسڈی قیمت میں دیے جائیں گے تاکہ لوگ جو ہے ان کو کوئی سکھ کا سانس لیں اور لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. اچھا، اس میں ساتھ ساتھ مرتضیٰ باب صاحب بھی اگر کچھ ہدایت کرنا چاہیں تو پلیز. ہو گیا. کتنی ملے گی پر خاندان کو ایک ماہ کے لیے آٹے کی مد میں؟ دیکھیں جی، پر فیملی کو 2,000 روپے آٹے کی خریداری کی مد میں حکومت سندھ دے گی پر فیملی کو ایک ماہ میں. اب اس میں ہم نے کیلکولیشنز کی ہے، ایک فیملی ممبر ہے وہ 1 کلو آٹا روز کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ 30 کلو ایک مہینے میں 30 کلو آٹا کھاتا ہے تو آٹے کی قیمت جس طرح بتایا کہ 1,300 روپے جو ہے وہ اگر 130 روپے چل رہی ہے تو اگر ہم اس پیسوں کو 2,000 کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو پھر بھی 1,900 سم تھنگ جو ہے 1,950 روپے بنتے ہیں اس کو 30 کلو آٹے کے لیے.
پھر اس میں جو ہے 50 روپے رکھے جائیں گے جی اگر اس کے سفر کے لیے یا اس کو آنے جانے کی ضرورت ہو, کیونکہ سارے سینٹرز قریب ہی ہیں تو وہ اس کے لیے وہ یوز کرے. تو گورنمنٹ نے وہ کوشچن اس میں رکھا ہے. میں نے کہا کہ یہ اس وقت 15.5 ارب روپے ہیں, یہ 78 لاکھ خاندان سندھ کے 78 لاکھ خاندانوں کو دی جائیں گے. لیکن اگر اس میں سے جو خاندان سمجھتا ہے کہ میں اس میں انرولڈ نہیں ہوں وہ اس میں انرول کرائے, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ اگر یہ 88 لاکھ بھی ہوئے تو بھی جو ہے حکومت سندھ جو ہے پھر یہ 15.5 ارب نہیں ہوگا, اگر 18.5 ارب بھی ہو گئے تو گورنمنٹ اس کو کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر وہ ریڈی ہے اور تیار ہے. یہ بتا دیں 8171 کا آپ نے ذکر کیا, یہ BIST کا ایک وہ ہے رجسٹریشن کا ہیلپ لائن ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن اس پر رجسٹرڈ ہونا کسی کوئی بڑے کام سے کم نہیں ہے. وہاں نہیں ہوتا, رجسٹریشن بلاک ہوتی ہے, کوئی وقت پہ کوئی رسپانس نہیں ملتا. تو عام آدمی عزت نفس کو بچاتے ہوئے اگر وہ مسائل کا شکار ہے تو وہ کس طرح آپ سے ہیلپ لے سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ بھرے لنجا گھر تھا بھرے ہو, مطلب جو بے نظیر انکم سپورٹ سے پہلے ہی پیسے لے رہے ہیں اور آٹا بھی آپ اسی کو دے رہے ہو. عام آدمی بیچارہ کہاں جائے گا جو وہاں پہ آپ نے امیر صاحب آپ تھوڑا لیٹ آئے نا. اچھا میں آپ کو بتاؤں جواب, ہاں میں واضح کر لیتا ہوں. اچھا آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں. یہ لوگ آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہے سندھ میں جو کہ کرائیٹیریا ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی انکم 1.25 لاکھ روپے مہینے کی ہے, اس کو گورنمنٹ یہ سبسڈی نہیں دے رہی ہے. گورنمنٹ یہ سبسڈی دے رہی ہے یا یہ ریلیف دے رہی ہے ان لوگوں کو جن کی انکم 50,000 روپے سے کم ہے. تو جن لوگوں کی 50,000 سے کم ہے وہ لوگ 78 لاکھ خاندان ہیں. آپ کا جو دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ جی اگر جو لوگ آلریڈی ان کو مل رہے ہیں تو ان کو آپ کیوں دے رہے ہو, جو لوگ اس میں نہیں بھی شامل ہیں, میں نے یہ دوسری بات یہ کہی تھی, جو لوگ شامل نہیں ہیں, مثال کے طور پہ کوئی بھی یہاں پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میری انکم 50,000 سے کم ہے اور میرا تو میں اس میں نہیں ہوں, تو وہ چلا جائے BISP کے سینٹر میں. گورنمنٹ آف سندھ کی ان سے بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جو بھی رجسٹرڈ ہمارے پاس نہیں ہوگا اور ہمارے پاس ان کے پاس چیزیں آ گئی کہ وہ 50,000 سے کم میں ہے, ان کو ود ان 24 آورز رجسٹر کر دیں گے, تو ان کو بھی وہ پیسے ملیں گے. تو میں نے اسی لیے کہا کہ آج 78 لاکھ خاندانوں کو دے رہے ہیں, کل کو اگر یہ 1 کروڑ خاندان کو بھی دینا پڑا تو گورنمنٹ آف سندھ پر جو ہے وہ پریپیئر ہے اس چیز کے لیے. ایک سر میں ایڈ کر دوں, ہاں بات کر رہا ہوں. ایک میں تھوڑا ایڈ کر دوں. یہ جو حمید صاحب نے نشاندہی کی نا اس کو تھوڑی سی میں شرجیل صاحب میں ایڈ کروں گا. آپ نے کہا نا کہ جو لوگ آلریڈی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کو دے رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ابھی مالی معاونت ملتی ہے وہ ملتی ہے ان لوگوں کو جن کی آمدنی غالباً کوئی 25-26 ہزار روپے ہے, جس کا 30 بینڈ تک آتا ہے. اب اس میں جو سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے اس بینڈ کو ہم نے 30 سے بڑھا کے 60 تک لے گئے, یعنی کہ جو لوگ 50-55 ہزار روپے تک کی جن کی آمدنی ہے وہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. تو یعنی کہ یہ جو 78 لاکھ کا نمبر آپ کو شرجیل صاحب نے بتایا ہے وہ ابھی تک کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے اندر 78 لاکھ خاندان ایسے ہیں جن کی آمدنی 50,000 تک آتی ہے. تو یہ وہ لوگ صرف نہیں ہیں جن کو آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے مل رہے تھے, اس میں اضافی لوگ آ جائیں گے. اور 8171 کا پروپوزل اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بینڈ میں آتے ہیں اور آپ کا اس میں ذکر نہیں ہے تو آپ اپنے نام کا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو ایک بہت اچھا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. اور کیوں کیا سندھ حکومت نے کہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ پنجاب کے اندر بڑا بدقسمت واقعہ ہوا کہ بھگدڑ مچی, اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, ایک خاتون کی جان گئی اور ایک بزرگ کی اس میں جان گئی. تو آپ کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو وہ فیسلٹی مل رہی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں گے, اس پیسے کو آپ استعمال کر کے پھر عزت نفس کے ساتھ اپنا آٹا آپ خرید سکتے ہیں. حکومت بھی آٹا دے رہی ہے تو کیا وہ وفاقی حکومت سندھ کو فراہم نہیں کری آٹا کہ سندھ حکومت کو اپنے 15 سے 18 ارب روپے استعمال کرنے پڑے؟ دیکھیں میں کلیئر کر دوں, وفاقی حکومت وفاق میں کر رہی ہے, اسلام آباد میں اور پنجاب میں کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سندھ حکومت جو ہے اس کی جوریڈکشن سندھ میں, وہ سندھ میں اپنا کام کر رہی ہے. سیلاب میں بھی جو سندھ حکومت نے کیا کام وہ بڑھ چڑھ کے کام کیا. سندھ میں سب سے زیادہ جو بوجھ سندھ حکومت نے اٹھایا اور اس کو ہم بوجھ نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے یہ ہمارا فرض تھا. آج بھی ہم اس کو اپنا فرض سمجھ کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے, اس مہنگائی کے طوفان کو دیکھتے ہوئے, لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے, رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ اس کو دیکھتے ہوئے حکومت سندھ نے یہ کسی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی سندھ حکومت سے. سندھ حکومت نے یہ خود بڑھ چڑھ کے
اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. شرجیل صاحب یہ بتا اس کے بعد ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو باقی کمیٹی والے صبح جاتے تھے بابا اتنا انہوں نے تو ریٹ بڑھا دیا قیمت میں جو عام خریدار تھا اس کو وہی چیز سے مل رہی تھی وہ تھی. اب ایک اور اضافہ ہو جائے گا مجسٹریٹ کا, یعنی وہ جو دودھ بیچ رہا ہے, مرغی بیچ رہا ہے, فروٹ بیچ رہا ہے, سکھا سامان بیچ رہا ہے, اس کو باقی کمیٹی والے کو الگ دینا پڑے گا, مجسٹریٹ کا ایسا الگ بنے گا, وہ برڈن واپس اس پہ جائے گا. اس کے لیے کچھ چیزیں بیلنس بنا ہے کہ اس کو دیکھو صرف باقی اس پہ ملنا ہے. دو صاحب میں آپ کو عرض کروں اس پہ ہم تو کہیں گے اس پوری مہم میں جب ہم نے میجسٹریٹس کی نمبر اسی لیے بڑھا رہے ہیں کہ میجسٹریٹس اتنے ہونے چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے ان چیز تک پہنچا جا سکے. میڈیا بھی ساتھ میں ہماری پارٹنر بن جائے. جہاں پہ آپ نشاندہی کریں کہ یہ حکومت نے اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ نرخ ایک مقرر کیے اس کے باوجود جو ہے اگر کہیں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو میڈیا وہاں نشاندہی کرے, میجسٹریٹ وہاں جائے گا. میں نے کیا کہا کہ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا ایک نامینل سا فائن ہوتا تھا, کوئی 10-15 ہزار پہ فائن ہو گیا تو اس نے دن میں 2 لاکھ روپے کما لیے, 15,000 فائن بھر دیا, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کو. اب اس کے پاس کیا رسک ہے, اس کا پورا جو بھی سامان پڑا ہوا ہے وہ آکشن ہو سکتا ہے, بڑی ہیوی پینلٹی ہو سکتی ہے اور بندہ اریسٹ بھی ہو سکتا ہے. جب اتنے پاورز دینا چاہے, سوری اس میں ایک اور چیز بتا دوں, ان سارے کام کرنے کے لیے ظاہر قانون بنانے پڑتے ہیں نا, تو کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہی یہ بنا کر اور اس پہ ہم آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں. جو لاز ہم میجسٹریٹ کے پاورز کے, فائنز کے, پینلٹیز کے, یہ جتنے ساری چیزیں کر رہے ہیں اس پہ ہم آج کی تاریخ میں ہی ہم بھیج رہے ہیں گورنر صاحب کو تاکہ وہ آرڈیننس کی صورت میں آ سکے. اور انسپیکٹرز جو ہے اس میں وہ مقرر کیے جا رہے ہیں کہ وہ تو نوٹیفکیشن انسپیکٹر والا نکل بھی چکا ہے, وہ بھی مقرر کیے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کی پراپر طریقے چیک اینڈ بیلنس ہو. مجھے پتا ہے اس کے باوجود چیلنجز ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ نے جتنے فیصلے کیے اس سے امیڈیٹلی جو ہے وہ سب کو, ہم لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ سب اس کو سدھر جائیں گے, ٹائم لگے گا. بٹ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, یہ بہت بڑی کوشش ہے حکومت سندھ کی جانب سے کہ اس کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں. اچھا سر تھوڑا سا یہ بتائیں گے ہاں کب سے جو ہے سلسلہ پیسے ملنے کا شروع ہو جائے گا, اور سیکنڈ یہ کہ بازار کب سے لگنے شروع ہو جائیں گے, اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مولوی اسلام آباد کے جو چیف ہیں صدیق جان کا ان کو رات نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے, تو اس پر آپ کا. اچھا, آپ کا پہلی بات تھی کہ کب سے شروع ہوگا. آج ہی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے, 2 سے 3-4 دن لگیں گے. جیسے ہی سندھ حکومت جو ہے ایمرجنسی بنیاد پر چیف سیکرٹری صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اور حبیب بینک لمیٹڈ سے وہ آلریڈی کے رابطے میں اس پروسیس کو تیز کیا جائے. سر 3-4 روزے میں جو ہے یہ پورا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. جہاں تک آپ کو بول نیوز کے رپورٹر کی بات ہے اس کا بڑا افسوس ہوا ہمیں, اور ظاہر ہے اب ادھر کی پولیس اریسٹ کیا ہے تو کیا الزامات ہیں مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا. اچھا یہ بتا دیں شرجیل صاحب یہ بتا دیں یہاں بھی دیکھیں, یہ بتا دیں کہ گرام فروشی کے تدارک کے لیے ہر رمضان کے مہینے سے پہلے سندھ حکومت مؤثر حکمت عملی کا باقاعدہ اعلان وہی ہے جو گرام فروش چاہتے ہیں. اس سے قبل بھی چند روز پہلے کمشنر نے تاجروں سے اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی, اور ان کا یہ اعلان تھا کہ گرام فروشی کو روکا جائے گا اور لسٹیں آویدہ کی جائیں گی. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کے رحم و کرم پر آپ شہریوں کو چھوڑ رہے ہیں. جو ہر سال ہوتا ہے وہی ہوتا رہے گا. اب کرنا کیا ہے, اب آپ حالت دیکھیں. ابھی 5 دن پہلے شرجیل انعام میمن اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 70 ارب روپے گھر بنانے کے لیے رہے ہیں, 8.5 ارب روپے گندم کی کاشت میں حصہ سندھ حکومت ڈال رہی ہے. حکومت سندھ ہر ممکن ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے.